السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہوگا، سابقہ کرکٹر جو پاکستان کا کرکٹر ایک رہا ہے جس کا نام ہے شعیب اختر۔ آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا، یہ وہی شعیب اختر ہے جس سے بڑے بڑے بیٹسمین ڈرتے تھے، اور اب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے، دین کا کام شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ شعیب اختر نے جو دین کا کام شروع کیا، تبلیغ کا شروع کیا، اور ساتھ ہی ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اسی حوالہ سے، تو پھر انشاءاللہ اسی پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن آپ سب مجھے جانتے مجھے بولے آپ گائے جانتے نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، جانتے کوئی مسئلہ نہیں، جانتے مجھے مانتے بھی ہیں کہ یار بڑا اچھا بالر تھا، بڑے تیز بڑے بیٹسمین تھا، یہ بات ہے۔ جب تک میں آپ کے پاس آیا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، اب بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ کو لگے گا یار یہ بندہ یہ بات کرتا ہے، تو آپ آج کے بعد مجھے پہچاننا بھی شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ پاک کی ذات ہے ہمارے درمیان، ہم جانتے ہیں اس کو، مانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ اب پہچاننے کیسے؟ پہچاننے کا اصل طریقہ، پہلا قدم، پہلا اسٹیپ پاکیزگی ہے۔ اور پاکیزگی کس چیز میں ہے؟ نماز میں۔ اور نماز کہاں ہے؟ مسجد میں۔ اب جب تم مسجد میں ہی نہیں آؤ گے تو ہم لوگوں کو پہچانو گے کیسے؟ جانتے تو ہیں، مانتے تو نہیں طرح، لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچاننے کی جو محنت ہے اس پہ کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام اللہ کے اور اللہ کے نبی کی دین میں داخل ہونا اور اس کی سنتوں کو سمجھنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، یہ پاکیزگی والے راستے ہیں۔ جسم کو صاف کر لیا، آنکھ کون صاف کرے گا، زبان کون روکے گا، کان سے کون روکے گا؟ اس چیز کی محنت کے لیے اس جماعت کا یہ کام ہے کہ اللہ کو سمجھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے۔ میں تو نہیں جماعت مانتا اس کو، میں تو صرف اللہ والے مانتا ہوں، نماز کے لیے آ جاؤ، صرف یہی کہتے ہیں، سہروزے کے لیے آ جاؤ، صرف یہی کہتے ہیں۔ سہروزے میں کیا ہوتا ہے؟ 15 نمازیں پڑھی جاتی ہیں 3 دنوں میں، فضائل کچھ ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کچھ ماحول میں آ جاتے ہیں، کچھ عمل ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کچھ نظر رک جاتے ہیں، کچھ کام رک جاتے ہیں، کچھ اعمال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دنیا سے تھوڑا سا کرتے ہیں۔ بس یہ لوگ صرف یہی کہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ماما گنج جاتے ہیں، اچھا بالکل جاتا ہوں، میں بالکل جاتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، مجھے ماتم کا طریقہ سمجھ ہے۔ سارے تشیع صاحب کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ماتم کرنے جائیں، میں چلیں بسم اللہ۔ 3 دن ماتم کیا میں کہا 3 دن مجھے ملے گا، کہتے ٹھیک ہے۔ میں کہا 3 دن تیری بات مانو، 3 دن اور تیری بات مانو۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے قبول کر دی۔ لوگوں کو پاس لانا ہے۔ ایک احمدی، ایک قادیانی، ایک مشرق، ایک کافر، ایک ارتشی، ایک پختون ہے، ایک پنجابی ہے، بڑے بڑے سب بھائی کیوں کرے بڑے سب سارے اللہ والے کو پاس لانا ہے، پھر اللہ کی بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے، جیسے کہ تبلیغ جماعت، اہل حدیث یا سنی جماعت، کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں، میرے نان مسلم فرینڈس پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، وہ مانتے ہیں، لیکن کوئی جماعت دینا، آرگنائزیشن، صحیح ہے کہ یہ جائز ہے؟ دیکھو، جماعت مطلب آرگنائزیشن، ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے۔ جمعیت الاہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے، تو ادارے کے حساب سے جائز ہے،
لیکن اگر کہوں گا کہ یہ جامعۃ اہل حدیث والے جنت میں جائیں گے یا IRF والے، میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو جنت میں جائیں گے، تو پرابلم ہے۔ تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے۔ جامعۃ اہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث، صحیح حدیث پہ عمل کرتی ہے، اچھی بات ہے۔ تبلیغ جماعت تو تبلیغ کرتے، میں بھی تبلیغ کرتا ہوں، تو نام دینا اعتراض نہیں، جمعیت اگر کوئی آرگنائزیشن کا نام دینا یہ اجازت ہے، لیکن دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ادارے مثال کے طور پہ کمپنی کے نام ہوتے، کئی کمپنی ہے تو کمپنی کا نام جیسے دین میں بٹوارا کرنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ تبلیغ جماعت، تبلیغ صحیح مطلب ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا، تو میں تکلیف کر رہا ہوں، اصل میں تو میں تبلیغ ہوں، میں مبلغ ہوں۔ تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہیے اصلاح جماعت، وہ غیر مسلم کی طرف تھوڑی جاتی ہے، وہ تو مسلم کی طرف جاتی ہے۔ تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تکلیف کر رہا ہوں تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں، میں تبلیغ کیوں، اچھا مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، تو پرابلم ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیغ جماعتیں جنت میں جائیں گی، یا IRF والے، اسلامک ریسرچ والے، فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہے۔ مسلم مانی اللہ کی بات ماننا، جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن صرف لقب دینے سے کیا میں جماعت اسلامی ہوں، تو اگر آرگنائزیشن بنائے جماعت اسلامی مجھے اعتراض نہیں، لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے، آپ بناتے ہیں، وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے اوپر چل رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اعتراض ہے۔ تو کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن کو اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، صرف اتنی تحقیق کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ ہر انسان کہتا ہے میں قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ہر مسلم تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے۔ تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقیق کرو کہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ IRF ہو، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہو، چاہے جامعۃ اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو، تبلیغ جماعت ہو، آپ اتنی تحقیق کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے، کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے، اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو۔ تو ادارہ بنانے کوئی حرام نہیں، لیکن اسلام میں فرقے مت بناؤ۔ تو جماعت کام کے سلسلے میں کوئی آپ آرگنائزیشن بناتے اس کے لیے کوئی جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو منادہ فرمائی، تو آئیے ناظرین پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ناظرین اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ ایک کرکٹر اب وہ کہہ دے کہ میں دنیا سے محبت نہیں، دنیا سے لگاؤ ختم کر کے اور تبلیغ کے لیے، دین اسلام کے لیے نکل پڑا ہوں۔ تو ناظرین اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کی بات کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بات کرے، تو قرآن کی بات یہ وہی قرآن پاک ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، آج ہمارے اندر معاشرے کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، ترکی کے اندر، شام کے اندر یہ جو زلزلے، یہ جو ملک پاکستان کے اندر مہنگائی کا عذاب، یہ جو گھروں کے اندر بے برکتی، لڑائی جھگڑے، یہ ظالم حکمران کیوں ہیں؟ ترکی کے اندر زلزلے کیوں ہیں؟ شام کے اندر زلزلے کیوں آئے ہیں؟ دیکھیں کیوں؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ زلزلے بھی آتے ہیں، پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ تو پھر حتیٰ کہ گھروں کو اللہ پاک نے ترکی کے اندر دیکھے کیسے اللہ پاک نے ان کو گرا دیا، یعنی کہ پہلے سوچتے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ پاک نے وہ منظر بھی دکھا دیا ہے۔ تو ناظرین اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑھتے ہیں۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بڑی کمال کی فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھا کر اور پڑھایا کر، یعنی قرآن کی بات پڑھا کر اور آگے تک پہنچایا کر، یعنی قرآن کا ایک اگر آیت آپ نے ترجمے سے پڑھی ہے وہ خود بھی پڑھو اور آگے بھی پہنچاؤ، یعنی کہ جیسا کہ یہ کریکٹر کر رہا ہے کہ تبلیغ کا کام دین کا کام کر رہا ہے کہ اگر کوئی چیز پڑھی ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی جی میں قرآن پڑھوں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی، آگے بھی پہنچاؤں گا، تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فائدہ کیا ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھو گے اور قرآن کی باتیں آگے پہنچاؤ گے، شریعت کی بات آگے پہنچاؤ گے، فائدہ یہ ہوگا کہ 70,000 فرشتہ جب آپ دنیا سے چلے جاؤ گے 70,000 فرشتہ آپ کی قبر کے اوپر بخشش کی دعائیں کرتا رہے گا۔ تو ناظرین کتنی بڑی کمال کی بات ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ پھر فرشتہ دعا کرے۔ تو ناظرین یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کرے جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں اللہ پاک ان کے حال کے اوپر رحم فرمائے، اور ملک خاص کر ملک پاکستان کے اوپر بھی اللہ پاک رحم فرمائے، جیسا کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر بلکہ ملک پاکستان کے اندر دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو دعا کرے اللہ پاک اس ملک پاکستان کے اوپر ان کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔